وہ جنت، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، اے اللہ تیرے آخری جنتی کا کیا حال ہوگا، کیسا جنتی ہوگا؟ کہا یہ سب سے آخر میں گرتا پڑتا بچتا پل سے رات کو کراس کرے گا، مڑ کے جہنم کو دیکھے گا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس سے بچا دیا۔ آخری جنتی جنت میں جا رہا ہے، جب یہ جہنم سے بچ کے، پل صراط کے عذابوں سے بچ کے باہر آئے گا، اللہ اس کے لیے ایک درخت نمودار کرے گا بڑا خوبصورت، یہ اس کو دیکھتا رہے گا، دل میں اس کی آئے گی کاش میں اس درخت کے نیچے چلا جاؤں۔ یہ کہے گا اللہ مجھے بھی اس درخت کی چھاؤں میں بٹھا دے، اس کا پھل کھاؤں، اس کا پانی پیوں، اس کی چھاؤں میں بیٹھوں۔ اللہ مالک فرمائے گا بندے میں نے تجھے اگر یہ دے دیا تیری ڈیمانڈ اور بڑھے گی، تو مزید مانگنا شروع کر دے گا۔ اللہ نہیں اے دے چھوڑو نا، پہ اور کچھ نہ مانگنا، اے تے دے چھوڑو نا، پہلی بات تو پہلا سوال تو پورا ہو نا۔ اللہ اس کے نیچے بٹھا دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ فاصلے پہ ایک نیا درخت نمودار ہوگا، یہ تھوڑی دیر تو کوشش کرے گا کہ میں نے وعدہ کیا، ایگریمنٹ کیا، میں نہیں، لیکن ایک ایسی چیز دیکھ چکا ہے کہ صبر نہیں ہے کہ اللہ مالک وہ درخت جو ہے نا اب مجھے اس کے نیچے۔ اللہ کہ ابھی تو نے وعدہ نہیں کیا تھا، کہ بس یہ آخری بات اور نہیں کچھ مانگتا، اس کے نیچے پہنچا دے۔ اللہ کہے گا جول جول بیٹھ جا کے وہاں، اس کے نیچے بیٹھ جائے گا۔ جنت کے دروازے پہ ایک اور درخت نمودار ہوگا، باوجود انتہائی برداشت کے نہیں رہ سکے گا کہ اللہ وہ آخری تیری عزت کی قسم آخری بات، بس یہ درخت۔ اللہ کہے گا جا اس کے نیچے بیٹھ جا۔ اب یہ اہل جنت کو دیکھ رہا ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے۔ میں بھی ریاض سے آیا ہوں، ہم ریاض سے مکہ کے لیے ٹریول کرتے ہیں، حاجی صاحب کو راستے میں بتا رہا تھا اپنے بھائی کو، تو ریت کے ٹیلے شروع ہوتے ہیں، 1000 کلومیٹر تک ریت ہی ریت نظر آتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ کی یورپ میں آئے ہیں، کہیں درخت ہیں، کہیں بادل ہیں، کہیں بارش ہے، تو ایک عجیب سا آنکھوں کو سکون ملتا ہے۔ ارے بھائی جنت وہ ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے اس کی صفات کو سنا نہیں ہے، کسی دل کے کسی دماغ کے دریچوں پہ اس کی خبر نہیں پڑی ہے، وہ اس جنت کو دیکھ رہا ہے، پاگل ہو رہا ہے کہ اللہ مجھے جنت دے دے۔ اللہ کہے گا جا جنت میں۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ جنت کی طرف جائے گا نا، خیل الیہ انہا ملآ، اس کے دل میں گمان پیدا ہوگا کہ جنت میں کہاں جاؤں، جنت تو بھر گئی، حوروں کی شادیاں ہو گئی، محلات پہ قبضہ ہو گیا، کوئی چیز باقی نہیں بچی، یہ واپس آ جائے گا۔ اللہ جنت میں کہاں جاؤں، ادھر تو کوئی شے بھی نہیں نا، جنت بک ہو گئی ہے۔ اللہ کہے گا میرے بندے اترضا، کیا تو راضی ہوگا اس بات پہ؟ تیرے لیے اتنی بڑی جنت دوں جتنی بڑی دنیا کے کسی بادشاہ کی پوری سٹیٹ ہوا کرتی ہے۔ اللہ راضی ہوں۔ مالک فرمایا گیا یہ جنت تیرے لیے، ومثل ذلک ومثل ذلک، ایک اور جنت، ایک اور جنت، ایک اور جنت، ایک اور جنت، 5 جنتیں تیری۔ کہ اللہ میں راضی ہو گیا، کہ اس طرح کی 10 جنتیں میں تجھے اور دیتا ہوں۔ کہ اللہ میں راضی ہو گیا۔ اللہ کی طرح مانگ، کیا مانگتا ہے، ڈیمانڈ کر۔ اب اتنی بڑی جنتیں تو مل گئی نا، اب یہ اپنے دل میں اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، مانگتا شروع ہو جائے گا۔ اس کی زبان خشک ہو جائے گی، تمنائیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ اس کو اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، یاد کروائے گا۔ اولا تريد كذا سل مني عبدي كذا، بندے یہ مانگ لے، بندے یہ مانگ لے، تجھے وہ نعمت نہیں چاہیے، اللہ ہاں یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ سبحان اللہ۔ اس رحمان اور رحیم مولا کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ گرنے والوں، تمہاری عقل کہاں فوت ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ آخری جنتی ہے؟ کہاں یہ میرا آخری جنتی؟ کہا جو سب سے پہلا اور اعلیٰ جنتی ہے اس کا کیا حال ہے؟ کہا وہ تو وہ جنتی ہے، اس کو میں نے وہ کچھ دینا ہے جس کا تصور کسی دل دماغ پہ نہیں آیا، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، جس کو کسی کان نے سنا نہیں ہے۔ اتنا رحمان اللہ، اتنا رحیم اللہ، اتنی محبت کرنے والا اللہ، اتنا زیادہ انعام دینے والا اللہ، وہ اس جنت میں آنے کے لیے شرط لگا رہا ہے، بندے یہ جنت تجھے ملے گی، شرط کیا ہے؟ ثم لقیتنی، جب تیری اور میری ملاقات ہو تو لا تشرک باللہ شیئا، اس اصول پہ قائم رہنا، تو کبھی میرے ساتھ شرک نہ کرتا ہوا اگر میرے پاس آ گیا، تیری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔